ولا تنازعوا، جب تمہاری دشمن کے ساتھ جنگ لگ جائے تو آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کیا کرو۔ آج اگر ہمارے ہاں کوئی ایسا بھی ہے جو آج پاک فوج کے خلاف بولتا ہے، پاکستان کے خلاف بولتا ہے، اس کا اپنا قصور ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ بہت بڑے دلیر وہ سپہ سالار گزرے ہیں، جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اور قیامت تک آپ لائیں کوئی ایسی صورت اور دکھائیں عمر فاروق کے دور میں بیت المقدس کو فتح کیا گیا، اور اس کے بعد جتنا عرصہ گزرا ہے صرف ایک ایسا دلیر ماں نے پیدا کیا جس نے بیت المقدس کو فتح کیا، اسے سلطان صلاح الدین ایوبی کہا جاتا ہے۔ آپ کا یہ فرمان بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ فرمایا جب دشمن سے جنگ لگی ہو اور اپنے خلاف ہو جائیں تو سمجھے یہ اپنے نہیں بلکہ یہ غدار ہیں۔ آج افواج پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے، ملک پاکستان کی سلامتی اور ترقی کی دعا کرنی چاہیے، دشمن کو غارت اور اس کو سزا دینے کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ لاکھ اختلاف ہوں، بندے کو جس گھر میں رہتا ہے اس میں اختلاف ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں اختلاف موجود ہیں، بھائی کو بھائی سے ہے، بیٹے کو باپ سے ہے، باپ کو بیٹے سے ہے، بیٹی کو ماں سے، اختلافات ہوتے ہیں، انسان ہیں، ساتھ جو رہتے ہیں اختلاف ہونے ہیں، لیکن جب دشمن آنکھ دکھائے اختلافات کو بھول جاؤ، اللہ اس کے رسول کے قرآن کے اوپر عمل کرنا شروع کر دو۔ ولا تنازعوا، فرمایا آپس میں نہ جھگڑا کرو، اور اس کی مثال سنیے صحابہ کرام علیہم رضوان کے طریقہ سے۔ سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ سمجھیں ایک فتح کی علامت تھے۔ جب اعلان ہوتا تھا لشکر فلاں علاقے میں جا رہا ہے، سوال ہوتا تھا سپہ سالار کون ہے، اعلان ہوتا تھا خالد بن ولید ہے، کوئی چھوٹا ہے بڑا ہے سبھی آ رہے ہیں، کمزور ہے طاقتور ہے سبھی آ رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے جس طرف خالد بن ولید جاتا ہے مسلمان اس سے ہار نہیں سکتے، اس وقت مسلمان اس جنگ سے جیتتا ہی جیتتا ہے۔ جب خالد بن ولید کا نام آتا کثرت سے فوج شامل اکٹھی ہو جاتی تھی، لیکن سنیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا نہیں کرنا۔ اور صحابہ کرام کا عمل دیکھیے، اگر ہم ایسے مسلمان بن جائیں، صحابہ جیسے نہیں ہو سکتے لیکن قرآن پہ عمل کرنے والے بن جائیں، عمل کے لحاظ سے بن جائیں، تو یاد رکھو اللہ کی نصرت، اللہ کی غیبی امداد ہمارے گھروں میں شامل ہو جائے۔ دشمن ہمیں ہماری آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا۔ سنیے شام کی طرف جنگ ہو رہی تھی، خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کی جو تلوار ہے، آپ سپہ سالار تھے، امیر المؤمنین عمر فاروق نے پیچھے سے قاصد بھیجا، کہا جاؤ ابو عبیدہ بن جراح کو سپہ سالار بناؤ، خالد بن ولید کو سپہ سالاری سے اتار دو۔ اب سنیے ولا تنازعوا کی تفسیر کے اندر ذرا غور کریے، اللہ نے فرمایا آپس میں نہیں لڑنا، سپہ سالار ہیں، خالد بن ولید ہیں، کمانڈر ہیں، جانتے ہیں فوج ساری ہمارے تابع ہے، اگر چاہتے تو بغاوت کر سکتے تھے۔ آج ہمارے ہاں کسی کمانڈر کو آپ اتار دیں اس کی سیٹ سے، بغاوت ہو جاتی ہے۔ جو 10 بندے رکھتا ہے 10 کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، کہتا ہے مقابلہ کروں گا، میں نے اتنی محنت کی ہے، یہ کچھ کیا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کے عمل پہ قربان جائیں، امیر المؤمنین نے حکم فرمایا خالد بن ولید کو اتار دو، ابو عبیدہ بن جراح کو بنا دو سپہ سالار۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ خالد بن ولید کو پیغام پہنچا تو آپ نے شکوہ شکایت نہیں کی، بلکہ یہی کہا سمعا و طاعہ لامیر المؤمنین، کہا میں نے سن بھی لیا، میں نے مان بھی لیا، امیر المؤمنین کی میں اطاعت کرتا ہوں، میں آپ کے حکم کو مانتا ہوں۔ اور اس سے تھوڑا سا آگے جائیں تو حساب کا عمل بھی ہوا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے دستار کو اتارا گیا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتارنے والے تھے۔ اب دیکھیے شروع میں یہ غلام تھے، لیکن اسلام نے عزت دی ہے، اسلامی ماحول اپناؤ دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے، یا اللہ اس کے رسول کا تم سے وعدہ ہے۔ ایک وقت ایسا آیا خالد بن ولید کے سر سے دستار کو اتارا گیا، ہاتھوں کو پیچھے باندھا گیا اور کٹہرے میں کھڑا کر کے سمجھے سوال کیا گیا۔ سوال ہوا خالد بن ولید بتا فلاں کو اتنا مال کیوں دیا ہے؟ اگر اپنی طرف سے دیا ہے تو پھر بھی نہیں دینا چاہیے، مال غنیمت سے دیا ہے پھر بھی نہیں دینا چاہیے۔ یہ سوالات کے جوابات
خالد بن ولید نے بڑی خوشی کے ساتھ دیے تھے، جوابات دیے، معزول ہو گئے، جو کچھ مرضی ہوا، لیکن آپس کا امن برباد نہیں ہوا، آپس میں اتفاق اور اتحاد کو نہیں توڑا، ولا تنازعوا کے اوپر عمل کیا ہے، امیر کی آپ نے اطاعت کی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا تمہارے اوپر امیر ایسا ہو جو قرآن و سنت کی ترجمانی کرے، اس کے مطابق حکمرانی کرے، وہ چاہے کوئی حبشی ہو، اس کا کان یا ناک کٹا ہوا کیوں نہ ہو، اس کی جیسی مرضی صورت ہو، لیکن قرآن و سنت کے مطابق حکمرانی کرتا ہے تو تمہارے اوپر لازم ہے اس کی فرما برداری کرنا، اس کے احکامات کو ماننا۔